الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولنا نبینا امین المتین الکریم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا صدق اللہ وصدق رسولہ الکریم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی جگہ دو۔ محرم الحرام حرمت والا مہینہ تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ کئی دن ہو گئے، آج کتنی تاریخ ہے؟ 6 محرم الحرام ہے، منگل کو عاشورہ ہے۔ بے شک یہ مہینہ اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے، اللہ کے رسول کے نزدیک حرمت والا ہے، اللہ کی کتاب کے نزدیک حرمت والا ہے، اور مومنین صالحین کے نزدیک حرمت والا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی حرمت کا احترام کرتے ہیں، کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ عز و جل کی حرمت کا احترام کرتے ہیں، کامیاب ہیں وہ لوگ جس کو اللہ نے حرمت دی، عزت دی، اس کی عزت کرتے ہیں، اور اللہ نے جس سے روکا اس سے وہ رک جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اور کلمہ گو پر بہت نرم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، جب بھی دیکھو گے آپ ان کو سجدہ کرتے پاؤ گے، رکوع کرتے پاؤ گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، اور وہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کا فضل۔
سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی پیشانی میں پاؤ گے آپ سجدوں کی نشانی کثرت سجدے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر کے ساتھیوں کے بارے میں اللہ عز و جل نے اتنے خوبصورت کلام فرمایا۔ یہ سورہ فتح کی آیت ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھائیوں پر، مومنوں پر، مسلمانوں پر بہت رحم دل ہیں۔ خود نہ کھا کر غیروں کو کھلانا ان کی پہچان ہے، اور وہ اللہ کے دشمنوں پر بہت سخت ہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ کسی بھی صحابی کی زندگی پڑھیے اور کسی بھی اہل بیت کے امام اور بزرگ کی زندگی پڑھیے، وہ اپنوں پر بہت رحم ہیں، اللہ والوں پر بہت رحم دل ہیں، اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں۔ اور فرمایا ان کو جب بھی آپ دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے، ان کو ماننے، ان کو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیشانی کبھی سجدہ کے لیے جھک جایا کرے اور دل کبھی رکوع کے لیے جھک جایا کرے، اور پیشانی کثرت سجدہ کی وجہ سے نشان لے لے، علامت لے لے۔ جب بندہ کثرت سے سجدہ کرتا ہے تو یہاں نشان پڑ جاتا ہے۔ اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، اے اللہ میں جن کا مولا ہوں علی ان کے مولا ہیں۔ یہ لفظ ایسا ہے جس سے ہر عامی مسلمان بھی آگاہ ہے، ان کو یاد ہے۔ مفہوم بھلے سمجھ نہ سکتے ہوں لیکن جملہ یاد ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مقدس کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ کل میں نے اعلان کیا تھا کہ جمعہ میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر گفتگو ہوگی۔ حالانکہ جمعہ کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کے اعتبار سے آپ کی شخصیت پر سیر حاصل گفتگو نہیں ہو سکتی، مگر آپ ہی کے صدقے دعا کریں کہ انشاءاللہ ایسی گفتگو سامنے آ جائے جن سے ان کی جو شان ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، ان کی جو عظمت ہے، اس کی ہمیں زیارت ہو جائے۔ درود پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ ہیں۔ اس سے پہلے تفصیل سے ہم نے باتیں کی ہے کہ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ، پھر سیدنا صدیق اکبر، لیکن علماء کا ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ ان میں کئی صحابی بھی ہیں، حضرت حذیفہ ان میں شامل ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین نقطات بیان کیے ہیں، جو ہمارا مسلک ہے۔ انہوں نے کہا عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور معمروں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نوعمروں میں سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ اور یہی ہم بیان بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خصوصیت اور بھی ہے کہ بیٹے تو آپ حضرت ابو طالب کے ہیں، مگر پرورش کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پرورش آپ نے کی ہے، پروردہ وہ آپ کے ہیں، شروع دن سے تربیت آپ نے کی ہے۔ جب آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تب بھی وہ آپ کے ساتھ تھے، اور جب اعلان نبوت کیا تب بھی وہ آپ کے ساتھ تھے، جب بالکل آخری گھڑیاں چل رہی تھیں تب بھی وہ آپ کے ساتھ تھے، اور قبر میں اتارنے والوں میں آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ شان ہے، اور رب نے وہ شان آپ کو عطا کی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے حکم دیا کہ اسلام خدا کا دین ہے، اس حکمت عملی سے آپ پھیلائیے کہ اللہ کا دین پھیل جائے اور ظالموں و جابروں کو وہ روش اختیار کرنے کی مہلت نہ ملے جو دیگر نبیوں کے ساتھ ان لوگوں نے کی۔ اس لیے اللہ عز و جل نے فرمایا آپ خاموشی کے ساتھ اپنے خاص لوگوں میں اور اپنے خاندان والوں میں تبلیغ کریں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے، اپنے اقربا کو دعوت دی اور ان کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا۔ ابو لہب اور اس جیسے اواروں نے دین خدا کا انکار کر دیا اور مذاق اڑا کر چل دیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے امام سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو حکم دیا، جبکہ آپ کی عمر 15 یا 16 سال کی تھی، کہا کہ ایک تزکو احتسام کے ساتھ شایان شان ایک دعوت کا اہتمام کرو۔ سارے اخراجات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے اور گھر خاندان کے چنندہ لوگ اس میں مدعو تھے اور لگ بھگ 40 لوگ تھے۔ جب پرتکلف کھانا ہو گیا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، کہا میں تم سب کے لیے ایک بہترین پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ عز و جل نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور میں تمہیں دین حق کی دعوت دے رہا ہوں، تم اس دین کو قبول کرو تاکہ دنیا جہاں میں تمہیں سرفرازی اور سربلندی حاصل ہو۔ اور کون ہے جو اس کام میں دائیں بائیں آگے پیچھے ہر آن ہر پہلو پر وہ میری مدد کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا بہترین صلہ دے؟ سب خاموش تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہو گئے، کہا گو میں عمر میں چھوٹا ہوں، بیمار بھی رہتا ہوں، میری ٹانگیں بھی کمزور ہیں، مگر یا رسول اللہ ہر حال میں ہر اعتبار سے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ جو 40 لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی کھڑا ہو۔ آپ نے فرمایا تم تو ساتھ میں ہو، بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے اعلان کیا کوئی ہے جو اللہ کے لیے میرا ساتھ دے؟ خاموشی تھی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ اس کام میں جو اللہ عز و جل آپ کو لے کر بھیجا ہے میں آپ کا ساتھ ہوں۔ مگر خاموشی تھی۔ مولا علی کھڑے ہوئے، کہا گو میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، بیمار بھی رہتا ہوں، ٹانگیں بھی کمزور ہے، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سرکار نے فرمایا آپ بیٹھ جاؤ، آپ تو ساتھ میں ہو۔ پھر آپ نے کہا کہ ہے کوئی خاندان کا جو میری اس شرط پر ساتھ دے کہ وہ خدا کے دین کے معاملے میں میرا مددگار ثابت ہوگا؟ خاموشی تھی۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے، کہنے لگے گو میں چھوٹا سا بچہ ہوں، بیمار رہتا ہوں، ٹانگیں کمزور ہے، مگر یا رسول اللہ اللہ کے دین کے لیے میں حاضر ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری مدد فرمائے تم میرے ساتھ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس نو عمری میں جو اعلان کیا تھا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، نہ اکیلا آپ کے ساتھ ہیں، پورا خاندان آپ کے ساتھ ہے، اہل بیت کے ہر فرد آپ کے ساتھ ہیں، اور کربلا میں حسنین بھی آپ کے ساتھ ہیں، علی اکبر بھی ساتھ ہیں، اور علی اصغر کی قربانی دنیا کو یاد ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو ساتھ ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ سرکار نے فرمایا دین حق کے لیے سب کے سب مکہ چھوڑ دو۔ دھیرے دھیرے صحابہ مدینہ پہنچ گئے۔ صرف 3 شخصیتیں تھیں، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صدیق اکبر اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات قصد فرمایا کہ آج مجھے نکلنا ہے،
دوپہر کو صدیق اکبر کے گھر گئے کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، آج رات نکلنا ہے۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہتے ہیں علی یہ میرا بستر ہے، اس پہ آج رات تم آرام کرو گے۔ کہا یا رسول اللہ فدا ہوں آپ پر، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ معلوم تھا کہ اس بستر نہیں ہے، یہ قتل گاہ ہے، یہ مقتل ہے، آج یہاں سونا اپنی قربانی پیش کرنا ہے۔ مگر قربان جائیں سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عقیدت اور الفت پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا کیا، ہچکچاہٹ نہیں آئی، کہا یا رسول اللہ جو حکم ہو زہے نصیب۔ اور رات بھر کفار مکہ اس انتظار میں تھے کہ صبح سویرے عبداللہ کے بیٹے مکہ کے در یتیم بستر سے اٹھیں گے اور نبوت کا چراغ گل کر دیں گے۔ مگر جب وہ بستر سے اٹھے تو ابو طالب کے بیٹے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، اور وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت عملی اپنائی اور اللہ عز و جل نے ایسا خفیہ تدبیر فرمایا کہ وہ ہکا بکا رہ گئے کہ جس کو قتل کرنے کے لیے ہم رات بھر یہاں کھڑے ہیں، یہاں سے تو کوئی اور نکل رہا ہے۔ پوچھنے لگے وہ کہاں ہے تمہارے صاحب؟ کہا مجھے کیا پتا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا بستر پہ سوئے رہنا، سو میں سو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی جو امانتیں میرے پاس ہیں، جو لوگوں کے پیسے روپے ہمارے پاس ہیں، تم ان سب کو پہنچا دینا اور پھر دھیرے سے مدینہ کی طرف روانہ ہو جانا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور چند دن کے اندر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی پہنچ گئے۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو اور مہاجرین کو قریب لانے کے لیے آپ نے بھائی چارہ قائم کیا، تم فلاں کے بھائی ہو، تم فلاں کے بھائی ہو، تم فلاں کے بھائی ہو۔ مگر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم چھٹ گئے۔ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ کہا علی گھبرانے کی بات نہیں، دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ دنیا آخرت میں تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اور پھر غزوات کا دور شروع ہوتا ہے، اسلام کی بقا کا دور شروع ہوتا ہے۔ اسلام نے 13 سال سے زیادہ صرف اور صرف صبر، استقامت، استقلال اور دفاع، کہیں بھی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، یہاں تک کہ اینٹ کے جواب پتھر سے دینا نہ پڑے، تو میں کی نوبت نہ آئے، طاقت کا استعمال نہ کرنا پڑے، ہجرت کر لی، مکہ چھوڑ دیا، مدینہ آ گئے۔ لیکن ظالموں نے، جابروں نے، دشمنوں نے جب دینہ دوبر کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے، اور سب سے پہلا معرکہ بدر کا تھا۔ بدر کی لڑائی میں جو عرب کا دستور تھا، کافروں نے مطالبہ کیا کہ بھیجو تم اپنے جوانوں کو۔ 3 انصاری صحابی اللہ کے راہ میں سر کٹانے کے لیے جابروں کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے نام نسب پوچھے، خاندان پوچھا، کہا تم ہمارے برابری اور جوڑ کے نہیں ہو، ہم کو تو قریشی چاہیے، اپنی برادری کے لوگ چاہیے، اے محمد تم ہمارے جوڑ کے بھیجو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لیا، علی تم جاؤ، حمزہ تم جاؤ، عبیدہ تم جاؤ۔ یہ عبیدہ بھی اہل بیت سے ہیں، حمزہ بھی اہل بیت سے ہیں، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو اہل بیت کے امام اور سرخیل ہیں۔ یہ تینوں میدان میں ہیں، ادھر سے شیبہ ہے، ولید ہے، اور جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم پہلے ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیتے ہیں، حضرت حمزہ اپنے مد مقابل کا کام تمام کرتے ہیں، اور عبیدہ اپنے ساتھی سے لڑتے ہوئے زخمی ہو کر گر پڑتے ہیں۔ دونوں حضرت حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم
حضرت عبیدہ کے مد مقابل سے لڑتے ہیں اور اس کو بھی فنار کرتے ہیں، اور ابو عبیدہ کو اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں لے آتے ہیں۔ ابو عبیدہ کا پہلا جملہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں شرف شہادت سے سرفراز نہ ہو سکا کہ میدان جنگ میں میری جان نہیں گئی؟ کہا نہیں، تم شہید ہو، تم شہید ہو۔ اور پھر آپ نے ان کی تسلی دی، اور یہاں تک کہ پھر وہ اپنی جان آخری کے سپرد کر دی ہے۔ یہ اہل بیت کے پہلے شہید ہیں اور بدر کے پہلے شہید ہیں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھی چچا جاد بھائی ہیں، عبیدہ۔ اور جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا تھا حضرت مصعب ابن عمیر کو۔ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے باپ کے بیٹے تھے، آن بان شان سے رہتے تھے۔ اسلام کی لذت دل میں کیا آئی، انہوں نے پوری دنیا کو ترک کر دیا، فقیری اختیار کر لی۔ وہ ٹاٹ کا کپڑا پہن لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب کو دیکھا اور ان کے اس جاہ و جلال کو دیکھا جو اسلام سے پہلے تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی آنکھ سے آنسو آ گئی کہ اللہ مصعب کو اپنا قرب عطا کر، ان کا وہ جاہ و جلال تھا لیکن وہ تیری محبت میں، تیرے رسول کی محبت میں سب ترک کر دیا۔ مصعب ابن عمیر کو احد میں اللہ نے جھنڈا عطا فرمایا، اور احد کی جو رن تھی وہ بہت سخت تھی۔ حضرت مصعب جب تک وہ جھنڈے کی حفاظت کر سکتے تھے، علم کی حفاظت کر سکتے تھے، سو کیا، بالآخر وہ شہید ہو گئے۔ جھنڈا گرنے والا تھا کہ اللہ کے شیر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے بڑھے اور وہ جھنڈے کو تھاما۔ مورخین کہتے ہیں کہ وہ جھنڈے پر پے در پر، وہ صاحب جھنڈے پر یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر پے در پر حملہ ہو رہا تھا، مگر آپ اس دفاع بھی کر رہے تھے اور اسلامی جھنڈے کو زمین پہ گرنے بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ 10 مشرک جھنڈا پکڑے کافروں کے اور وہ سب کے سب مارے گئے۔ ایک کافر تھا جو حضرت علی کے مقابلے میں آیا، اس کا نام تھا ابو سعد بن طلحہ۔ اس نے زبردست حملہ کیا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر۔ آپ نے جھنڈے کو سنبھالتے ہوئے اس کا جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ وہ تلملا اٹھا اور زمین پہ گرا۔ آپ چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیں، اتفاقاً اس کا کپڑا ہٹ گیا اور وہ برہنہ ہو گیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اس کی بے کسی اور بے بسی پر رحم آ گیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ کہا ایسا شخص جو بے بس ہو جائے اور مجبور ہو جائے، علی کی تلوار اس پہ نہیں اڑتی، علی تو لڑتا ہے بہادروں سے۔ یہ علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ اور خیبر کی جنگ مشہور زمانہ جنگ ہے۔ یہی وہ جنگ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فتح کی خوشخبری دی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ لوٹ رہے تھے، گو ایک گناہ شکست جیسی تھی، مگر اللہ عز و جل نے سورہ فتح نازل کی اور فرمایا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے، اور آپ نے خیبر کو بھی فتح کر لیا اور شاہان زمانہ کو خطوط بھی لکھے کہ اسلام قبول کرو، شاہان شان کی زندگی گزارو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اسلام کے گھوڑے رون ڈالیں گے۔ اسلام کے فتوحات کے دروازے فتح مکہ کے صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہو گیا۔ خیبر میں پہنچے، کئی دن کی گھمسان کی رن چلی، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شام اعلان فرمایا، کل میں اس شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے، اللہ کے رسول محبوب رکھتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ کے نبی کو محبوب رکھتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے فتح عطا فرمائے گا۔ کوئی صحابی ایسے نہیں تھے جو اس چیز کی تمنا نہ رکھتے ہوں کہ کل جھنڈا مجھے عطا کر دیا جائے، کیونکہ یہ جو کامیابی ہے وہ قوت بازو پر نہیں ہے، وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور بشارت کا صدقہ ہوگا، دعا اور بشارت کا صدقہ ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا قطار در قطار سب صحابہ انتظار میں کھڑے ہیں
کہ بارگاہ نبوی علیہ تحیت و سلام سے کس کے لیے فرمان جاری ہوتا ہے؟ فرمایا علی کہاں ہے؟ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مجلس میں موجود نہیں تھے، آنکھ میں تکلیف تھی، اب آرام فرما رہے تھے۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تو تکلیف میں ہے، آشوب چشم ہے، کہا بلایا جائے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم حاضر ہوئے، آپ نے اپنے لحاب دہن لیا اور آنکھوں میں مل دیا اور فرمایا علی جاؤ، اللہ تم کو فتح دے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خیبر کے دشمنوں کو صفِ ہستی سے مٹا دوں؟ کہا نہیں، تم ان کو اللہ کے دین کی دعوت دو، اگر وہ دین کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، تمہاری کوشش سے کوئی ایک آدمی دین حق کو قبول کر لیتا ہے تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، پھر جو تمہارے مقابلے میں آئے تم اس کو فنار کرو اور قلعہ کو فتح کرو۔ فتح کی خوشخبری بھی دے رہے ہیں، جنگ کے آداب بھی بتا رہے ہیں اور حدود سے گزرنے سے باز بھی رکھ رہے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے بڑھے اور گھمسان کی رن ہوئی اور پھر درہ خیبر کو اٹھا کر آپ نے پھینک دیا۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ شاہ مرداں مردوں کے بادشاہ، شیر یزداں اللہ کے شیر، قوت پروردگار، اور یہ علی جو ہیں یہ اللہ کی قوت ہیں، شیر خدا اللہ کی قوت ہیں۔ لا فتح الا علی، آپ جیسا کوئی جوان نہیں، لا سیفا الا ذوالفقار، اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جس درے کو میں نے اکاڑ پھینکا تھا، بعد میں 7 لوگوں نے کوشش کی اور اس کو ہلا نہ سکے، مگر یہ جو میں نے کی یہ علی کی طاقت نہیں، خدا کی دی ہوئی بخشش تھی، خدا کی دی ہوئی بخشش تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مراتب، شان، مرتبہ، عظمت کی بات کرتے ہو؟ ان کو اللہ عز و جل نے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بہت سے خصوصیات دیے ہیں جس کی کوئی برابری نہیں۔ 3 خصوصیت ایسی ہے اگر ان میں سے کوئی ایک مجھے مل جاتی تو میں دنیا تمام کی ساری چیزوں سے اسے محبوب رکھتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور عمر فاروق کون تھے؟ کل باتیں گزری، وہ حضرات شیر و شکر تھے، ایسی محبتیں تھیں جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ان میں سے کسی کے دل میں کسی کے لیے ملال ہو، لیکن بدقسمتی سے دن گڑتے گئے، صدیاں گزرتی گئیں اور ہم نے ان لوگوں کو ایسا پیش کرنا شروع کر دیا جیسے وہ حضرات دنیا کے لیے لڑتے ہوں۔ اللہ بچائے ایسے فتنوں سے، اللہ بچائے ایسی سوچ سے۔ مولانا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 ایسی خصوصیات عطا کی جن میں سے کوئی ایک اگر مجھے مل جاتی تو میں ساری دنیا سے زیادہ اسے محبوب رکھتا۔ پوچھا گیا اے امیر المومنین وہ 3 چیزیں کہاں ہیں؟ فرمایا فاطمہ سے نکاح، ہر کرد و کلاں چاہتا تھا سیدہ فاطمہ کی سیرت دیکھ کر، خدائے عز و جل سے محبت دیکھ کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل دیکھ کر کہ وہ ان کی اہلیہ بن جائیں۔ بہت سے جی اثر لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا تھا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کو زوجہ ہونے کا شرف دیا علی کے لیے۔ یہ بہت بڑی شرف کی بات تھی۔ اور مسجد میں علی کو بھی روکا، فاطمہ کو بھی روکا، اور جو چیزیں مسجد میں ہمارے لیے حلال نہیں وہ علی و فاطمہ کے لیے حلال ہیں۔ حضرت
علی کرم اللہ وجہ الکریم جس کمرے میں رہتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے سے بالکل لگا ہوا کمرہ تھا، اور مسجد ہی راستہ تھا جب وہ باہر آتے تھے۔ سرکار نے ایک موقع پر فرمایا تھا ہر دروازے بند کر دو مسجد سے سوائے علی کے۔ اور تیسری بات فرمایا خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم ان کو عطا کیا اور فرمایا یہ اس شخص کا حق ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، رسول ان سے محبت کرتے ہیں، وہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ آج کے دن جھنڈا ہمیں مل جائے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جھنڈا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کمالات بے شمار ہیں، بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ، آپ نے ان کو قاضی اور جج بنا کر یمن بھیجا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نو عمر ہوں، زیادہ تجربہ نہیں رکھتا ہوں، اور وہاں بڑے بڑے مقدمات آئیں گے، میں فیصلے کیسے کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو دعا کی، اے اللہ علی کی زبان کو راستی عطا فرما، سچائی عطا فرما، اور علی کے دل کو ثابت کر دے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فیصلہ کرنے والوں کے باپ ہیں، ابو القاضی ہیں، اور آپ کے جو قضایا ہے یعنی جتنے بھی معاملات آپ کے سامنے آتے تھے آپ کے فیصلے کے برابر کسی کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ صحابہ صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاں جب کوئی پیچیدہ مسئلہ آتا تھا اس کا فیصلہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے کہ مجھے اس مجلس میں سے ڈر لگتا ہے جس میں علی موجود نہ ہو۔ یہ اللہ عز و جل نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو علم قضا عطا فرمایا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رحم دل تھے، وہ بتایا میں نے کہ وہ دشمن جو میدان جنگ میں گر گیا اس کی بے بسی دیکھ کر آپ نے چھوڑ دی۔ جنگ کے وقت میں وہ جو آپ کا مخالف ہے اس پر بھی آپ ترس کھاتے تھے، اس کا بھی خیال رکھتے تھے۔ جنگ جمل میں دو اپنوں کے درمیان جنگ تھی، وہ جنگ کی قیادت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کر رہی تھی، اور اس در سے شامل حضرت طلحہ اور زبیر تھے۔ یہ دونوں عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں، اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں ان علماء پر جنہوں نے ہمارے عقائد کی رہنمائی کی ہے۔ ان میں مجدد الفسانی ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، اور دنیا تمام کے علماء ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے آپس میں جو معاملات ہوئے اس پہ آپ بات نہ کرو، اس پہ آپ کلام نہ کرو، کیونکہ آپ پھسل جاؤ گے۔ یہاں تو لوگ گالیاں دے دیتے ہیں، مگر سیدہ عائشہ کو کیا کہو گے؟ کیونکہ حضرت عائشہ حضرت علی کے مخالف میں ہیں۔ اگر آپ نے حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ کہا اور ان کو برا بھلا کہا تو آپ کا ایمان خطرے میں ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توصیف میں اللہ کی کتاب بولتی ہے، اور عشرۂ مبشرہ میں طلحہ اور زبیر ہیں، اور اگر ان پہ انگلی اٹھاؤ گے تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے، دین کا تقاضا یہ ہے، بڑوں کے معاملے میں خاموش رہو، بڑوں کے معاملے میں خاموش رہو، حکمت اللہ جانتا ہے۔ جنگ جمل میں حضرت زبیر کو حضرت علی کے لشکریوں میں سے ایک لشکری نے شہید کر دیا دھوکے سے، جب آپ نماز میں تھے۔ عین جنگ کے وقت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت زبیر کو یاد دلائی، زبیر یاد ہے فلاں موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا کہ تم ناحق علی سے لڑو گے۔ کہتے زبیر حق کا بکا رہ گئے، فوراً اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، اس کا رخ پھیرا اور میدان سے نکل گئے۔
ادھر ایک ظالم جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لشکر میں تھا، وہ ان کا پیچھا کیا، وہ ایک مقام میں جا کر ظہر یا عصر کی نماز پڑھنے لگے، اس بدبخت نے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اور وہ تلوار لے کر اور آپ کے مقدس سر لے کر وہ بارگاہ علی کرم اللہ وجہ الکریم پہ حاضر آیا۔ کوئی دنیا کا دوسرا سیاستداں ہوتا شاباشی دیتا یا کم از کم خاموشی اختیار کرتا، مگر وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہیں اور دنیا تمام کے امام ہیں۔ وہ جیسے ہی دیکھا آپ نے تو کہا کہ ابن جرموز کو جہنم کی بشارت دو، وہ قاتل کا نام جرموز تھا، ابن جرموز کو جہنم کی بشارت دو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ حواری تھے، کتنے موقع ایسے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مشکلات ہوتے تھے اور یہ زبیر ابن عوام اس کو دور کرتے تھے، اور بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیا کرتے تھے، اور تو ظالم نے ان کو شہید کر دیا۔ اور پھر ان کی تلوار بار بار ہاتھ میں لے کے آپ الٹتے رہے اور گھنٹوں روتے رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں ان قاتلوں میں نہیں ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حق کے امام ہیں، سچ کے امام ہیں۔ میں نے وہ حدیث پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جن کا دوست، اے اللہ میں جن کا دوست ہوں علی بھی ان کے دوست ہیں۔ وہ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ شام میں اس حدیث پر بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ عز و جل ہمیں اہل بیت اطہار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عاشورہ قریب ہے، یعنی منگل کے دن عاشورہ ہے، اور محرم کا عشرہ چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ عاشورہ کے دن آپ روزہ رکھتے تھے، عرب بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال رہا تو میں 2 روزہ رکھوں گا، یہود کی مخالفت کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر آپ کو مہلت نہیں ملی، لہذا ہمارے لیے سنت یہ ہے کہ ہم 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھیں، یہ رسول اللہ، صحابہ اور صالحین امت کا عمل ہے۔ دوسری بات، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ آپ کار خیر میں حصہ لیں، فاتحہ وغیرہ کا جو اہتمام آپ کرتے ہیں اس میں کوتاہی نہ کریں، لیکن اس میں میں چاہوں گا کہ آپ بجٹ میں کچھ کمی کریں، اور اس بجٹ میں سے آپ ان لوگوں کی مدد کریں جن لوگوں کو واقعی میں ضرورت ہے۔ ہمارا مقصد اہل بیت اطہار کو ایصال ثواب کرنا ہے، تو صرف ہم کھچڑا بنا کے کھلائیں گے تو ثواب ملے گا، یہ ضروری نہیں۔ اگر کسی غریب کی آپ مدد کر دو گے اس پیسہ سے تو بھی ثواب ملے گا، کسی بیمار کا علاج کر دو گے آپ تو بھی ثواب ملے گا، اور کسی ضرورت مند کے پیٹ بھر دو گے تو بھی ثواب ملے گا۔ تو اس کا خیال رکھیے۔ حالات بہت اچھے نہیں ہیں، اس لیے بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ سے بچیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے جس کا ٹارگٹ ہو، پلان ہو، ایجنڈا ہو، وہ تو کرے گا ہی، اور اس کے بعد شاید پھر ہم نشانے پہ آ جائیں۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ مولا عز و جل ہمیں نیک کام کرنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔